اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری اب فائنل تیاری چل رہی ہے واپس جانے کے لیے گھر، تو دل تو بہت اداس ہے، لیکن کیا کریں، وہاں پہ بھی بچے ہیں اور ان سے بھی ملنا ہے، تو بس اب رہا بھی نہیں جا رہا۔ اور میں نے ٹکٹس بھی پہلے جو ہے نا وہ میری ایک ہفتے کے بعد تھی، لیکن وہ میں نے پیچھے کروا لی۔ اس کا ریزن یہ ہوا کہ میری چھوٹی بیٹی وہ کافی روتی ہے، جو ہے نا جیسے ہی رات ہوتی ہے تو رونا شروع ہو جاتی ہے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو جیسے میں آئی اور کافی اس نے جب رونا بند نہیں کیا، تو پھر مجھے بس یہ فیصلہ لینا پڑا کہ میں جو ہے نا اپنی ٹکٹس کو جو ہے نا ریسکیجول کروں، اور میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی لے لی، بلکہ مجھے اس پہ فیس ہی پے کرنا پڑی، لیکن میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میری بیٹی آئی ہے میرے ساتھ، وہ خوش ہو کے تو واپس جائے نا اپنے گھر، اور اس کی یادیں اچھی ہوں اور وہ خوش ہو کے جائے، یہ نہ کہے کہ میری ماں نے مجھے وہاں پہ پھنسا دیا، اسے یاد ہی نہ آ رہا ہے، یہ فیلنگ ہی نہیں رہے۔ تو اسی لیے میں نے جو ہے نا بس فیصلہ کیا کہ میں جلدی جاؤں گی۔ دن تو اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے اتنے دن گزر گئے۔ رہی تو میں 3 ہفتے ہوں، لیکن بس اب دل چاہ رہا ہے کہ جاؤں بھی، اور دل بہت زیادہ بھاری بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں۔ اب جیسے ہم امریکہ گئے ہیں تو ہم تو لوگ جیسے نا 2 حصوں میں بٹ گئے، نہ یہاں کے رہیں نہ وہاں کے رہیں، نہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں خوشی خوشی، نہ امریکہ میں، بس کیا کریں۔ تو ابھی تو میں اپنی بیگس جو ہے نا وہ تیار کر رہی ہوں، اور جو پاکستان سے میں نے شاپنگ کی تھی وہ میں نے شاپنگ بیگس بھی سنبھال کے رکھی ہیں، تاکہ جب کسی کو گفٹ دوں تو اس میں ڈال کر دوں، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا زیادہ میرا ویٹ نہیں ہوگا سامان کا، لیکن میں جیسے ہی ڈال رہی تھی، کپڑے تو میں نے اتنے زیادہ نہیں لیے تھے، لیکن وہ بیگس جو ہے نا فل ہوتی جا رہی تھی۔ تو ابھی تو میں جا رہی ہوں جو ہے نا کووڈ ٹیسٹنگ کے لیے۔ پہلے تو پاکستان ایئرپورٹ پر آغا خان کا ایکسیپٹ کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی پالیسی چینج کر دی ہے، اور ہم نے جو ہے نا سول ہاسپٹل حیدرآباد سے کروائی۔ تو سول ہاسپٹل حیدرآباد کو دیکھ کر تو میں ماشاءاللہ حیران رہ گئی، اتنی اعلیٰ درجے کی انہوں نے انٹرنیشنل لیول کی بنائی ہوئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، اتنی صفائی تھی، جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیسے چمک رہی ہے یہ ہاسپٹل۔ تو اب جو ہے نا ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کو بھی تھوڑی اہمیت دیں اور ان میں وزٹ کریں تو بہتر ہی ہوگا، کیونکہ اب انہوں نے بہت ہی اچھی بنا دی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس بھی۔ تو ویڈیو میری کافی تیز چل رہی ہے، یہ ویڈیو جو ہے نا بس گاڑی میں ہی ہے، جب ہم آ رہے تھے ایئرپورٹ کے لیے، تو یہ میں ونڈ مل کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سے لائٹ بناتے ہیں، اتنے زیادہ تھے میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور کافی لمبے راستے پہ بنے ہوئے تھے۔ تو پاکستان میں ماشاءاللہ کافی ترقی ہو رہی ہے، اور جو ہے نا ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن بس یہ کہ روزگار انسان اچھا ڈھونڈ لے تو پاکستان بھی جو ہے نا وہاں پہ رہنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، بہت ہی اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے۔ تو جب میں اگر اپنی پیکنگ کی بات کروں تو پہلے تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میری اتنے زیادہ سامان ہو جائیں گے، لیکن اینڈ ٹائم پر میرے اسٹچ کپڑے میرے چچی اور میری بھابھی والے وہ لے کر آئے تھے میرے دوسرے بھائی کے گھر، جہاں سے مجھے جانا تھا ایئرپورٹ پر۔ تو جیسے ہی بس انہوں نے ڈالے تو وہ تو سامان جیسے نا کوئی بیگوں سے ابل رہا تھا۔ خیر وہ بھی میری ساری بھابھیاں ماشاءاللہ، تینوں بھابھیوں نے مل کر، اور میری چچی تھیں انہوں نے مل کر، میری خالہ بھی آئی ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت مجھے بس رونا آ رہا تھا، میں کیسے ان کو چھوڑ کر جاؤں۔ تو جو ہے نا بس انہوں نے سب نے مل کر جو ہے نا بیگوں کو دبا کے سارے سامان ڈالے، اور ماشاءاللہ تقریباً سارے سامان بیگوں میں آ گیا، لیکن کچھ تو رہ گیا، پھر وہ میں نے بھابھی کو دیا کہ وہ آپ بھلے کسی کو دے دیں پاکستان میں کوئی ہو اگر آپ کی نظر میں، لیکن سامان میرا بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن کیا کریں، کچھ نکالا، تھوڑا نکالا، زیادہ نہیں نکالا، لیکن الحمدللہ پیک ہو گیا تھا۔ تو ابھی جاتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی کہ بحریہ ٹاؤن، بچوں سے میں پوچھ رہی تھی بھئی یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ، میں تو ایسے پوچھ رہی تھی جیسے میں کبھی پاکستان آئی نہ ہوں، بالکل مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سی کہاں پہ کون سی جگہ ہے، ہر چیز مجھے نئی لگ رہی تھی۔ ظاہر بات ہے میں 11 سالوں کے بعد گئی تھی، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تو خیر مزہ آ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، اگر دن کے ٹائم ہم جاتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا۔ ہم اتنا زیادہ گھومے بھی نہیں پاکستان میں، وجہ یہی تھی کہ بھئی جو ہے نا ہماری طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ، مجھے ڈائریا ہو گیا 2 ہفتے، پھر میری بیٹی کو ڈائریا ہو گیا، اور اس کو ایون پلین میں بھی ڈائریا رہا، جب تک کہ اس کو جو ہے نا انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں دی فلائٹ اٹینڈنٹس والوں نے۔ تو ابھی تو مجھے ہنسی آ رہی ہے، لیکن اس ٹائم میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، کیونکہ ایئرپورٹ پر انہوں نے لائنوں میں اتنی دیر کھڑا کیا تھا کہ میری بیٹی کہتی مجھے ایئرپورٹ پہ مزہ نہیں آیا۔ فائنلی ہم جو ہے نا امیگریشن لائن سے نکلے تو
تو کافی ہمیں انتظار کرنا پڑا. میری بیٹی کافی تھک چکی تھی وہاں پر. تو مجھے پاکستان سے آتے ہوئے یہ بھی ایک افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں رکھی تھا وہاں پہ کہ اگر کوئی تنہا عورتیں آئے ہیں تو ان کے لیے الگ لائن تھی بچوں کے ساتھ, لیکن وہ لائنیں بند تھی بالکل. تو بس ہم جان چھڑا کر کافی ٹائم لگا لیکن آ گئے ٹرمینل پر. اور پھر میری بیٹی کو مجھے تھا کہ پتہ نہیں جہاز میں اس کو ایسا لنچ یعنی ڈنر یا فوڈ میل وغیرہ ایسے نہ ملے جو وہ نہ کھا سکے, تو میں نے اس کو ایئرپورٹ سے ہی چکن نگٹس لے کر دی. اور یہ بھی مجھے ایک بلیسنگ لگ رہی تھی کہ یہاں پر ہم کتنی آزادی سے جو ہے نا حلال فوڈ سمجھ کر سب کھانا لے لیتے ہیں, اور امریکہ میں بہت سوچ کر لینا پڑتا ہے کہ وہ پتہ نہیں وہ حلال ہے بھی یا نہیں. اللہ کرے کہ یہ بھی حلال ہو, ان پر بھی یقین تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی حد تک یقین ہے. تو بس ابھی جو ہے نا ہم آرام سے بیٹھے تھے تو ابھی فوراً ہی جو ہے نا میری بیٹی نے دوڑ لگائی کہ بھائی ممی مجھے باتھ روم لگا ہے. تو بس یہی ہمارا چکر ایسے لگتے رہے باتھ روم میں, کیونکہ اس کو ڈائریا تھا, آتی تھی جاتی تھی. اور یہ جو ہے نا اس نے مجھے بہت کافی چکر لگا اور میں کافی تھک گئی تھی اس کی وجہ سے. اور میں بہت زیادہ فیل کر رہی تھی کہ کاش کوئی بڑا ایڈلٹ میرے ساتھ ہوتا جو کہ میری ہیلپ ہو جاتی. مطلب بیٹی کی وجہ سے اگر اس کو کہیں باتھ روم میں جانا ہے تو کسی ٹائم میں جاتی, کسی ٹائم کوئی اور جاتا اس کے ساتھ, تو مجھے ہیلپ مل جاتی. تو میں بہت زیادہ فیل کر رہی تھی لیکن کیا کریں, مجبوری تھی. شوق بھی مجھے بہت تھا پاکستان آنے کا, لیکن بس اب تو دل چاہ رہا تھا کہ بس جلدی سے گھر پہنچ جائے واپس. تو اب بس یہ ایئرپلین کو دیکھ کر میری بیٹی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی, ایکسائٹیڈ تھی کہ بس فائنلی ہم جا رہے ہیں. اور یہ کہ میری بیٹی کو یہ بھی تھا کہ اسے جو ہے نا ونڈو سیٹ ملے. بس اس کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی, لیکن بورڈنگ آفیسر نے یہ کہا کہ کراچی والی فلائٹ پہ تو آپ کو نہیں ملے گی جو دوحہ جائے گی, لیکن جو نیکسٹ فلائٹ ہوگی اس پر آپ کو ونڈو سیٹ ملے گی. لیکن لکیلی میری بیٹی کو ہم نے تو یہ چاہتے تھے کہ بس جلدی جہاز میں جائے اور سیٹ پر بیٹھ جائے اور شاید ہمیں کوئی نہ اٹھائے, اور واقعی ہم بیٹھ گئے. لیکن کوئی آیا بھی نہیں کہ کلیم کرے کہ یہ سیٹ ہماری ہے ونڈو سیٹ. تو الحمدللہ میری بیٹی کو ونڈو والی سیٹ مل تو گئی, لیکن بس جیسے ہی جو ہے نا جہاز نے ٹیک آف کیا تو وہ تو بس میں تو حیران رہ گئی کہ جیسے کوئی کسی کو نیند کا بے ہوشی کا انجیکشن لگا دے کیا, یا کوئی دوائی سکھا, ایسے ہی بس وہ سو گئی فوراً. تو مجھے اتنا تو غصہ آ رہا تھا, میں نے کہا اتنا مجھے تم نے میرا سر کھایا کہ مجھے ونڈو سیٹ چاہیے ممی ونڈو سیٹ, اور جو ہے تم جو ہے نا جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا تو تم سو گئی. تو بچوں کے ساتھ اگر آپ ٹریول کریں تو ایک یہ بھی آپ کو جو ہے نا ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ جیسے میرے لیے کہ مجھے تو پیچھے کا کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں تھوڑا رو بھی سکوں. میری بیٹی نے مجھے اتنا بزی رکھا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں, کہاں سے آ رہی ہوں, اور مطلب کیا کیسے کر رہی ہوں سب کچھ. بس سارا میرا فوکس میری بیٹی کی طرف تھا کیونکہ اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی, اور میں چاہ رہی تھی کہ خوشی جو ہے نا اچھی سی میموریز لے کر پاکستان سے جائے تاکہ اس کا پھر سے دل چاہے کہ وہ واپس آ بھی سکے. انشاءاللہ واپس تو آئے گی, ضرور آئیں گے ہم پھر گھومنے, لیکن یہ کہ اس کا دل بہت چاہے, میں یہ چاہ رہی ہوں. جب ہم پاکستان آ رہے تھے تو کراچی ایئرپورٹ جب لینڈنگ کر رہے تھے تو پاکستان ایئرپورٹ کے اراؤنڈ مطلب کچھ بھی نہیں تھا. مجھے بہت زیادہ ڈساپوائنٹ ہوئی, میں نے کہا یہ تو کراچی کو روشنیوں کا شہر کہتے ہیں اور یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب جیسے ہی ہم نے ٹیک آف کیا یہاں سے تو ماشاءاللہ اتنا کراچی خوبصورت لگ رہا تھا, اتنا جیسے کوئی زمین پر جو ہے نا کسی نے زیورات سے کچھ مطلب جڑ دیا ہو, جیسے سارے ڈائمنڈس پڑے ہوئے ہوں اور گولڈ پڑا ہوا ہو زمین پر, اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. ہاں بس مجھے مطلب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی. یہ میں ٹائم بھی دیکھ رہی تھی کہ نیو یارک میں کون سا ٹائم ہو رہا ہے, کراچی میں کون سا ہو رہا ہے, دوحہ میں کون سا ہوگا. بس میں اسی میں بزی تھی اور میں نے بس نظر گھمائی تو یہ میری بیٹی دیکھے سو گئی, فوراً سو گئی جیسے ہی جہاز ٹیک آف کیا. تو یہ اب پلین میں ہمیں جو ہے نا بریک فاسٹ ملا تھا, تو میں تو کھانا کھا رہی تھی لیکن میری بیٹی جو ہے نا وہ کچھ نہیں کھا سکی کہ وہ سوئی ہوئی تھی. انہیں جوس دیا, فروٹس دیے, اور یہ میرے گھر میں آملیٹ بنا ہوا تھا. اور بیٹی کو میں نے شاید پاستا وغیرہ پتہ نہیں کیا وہ لیا تھا میں نے اس کے لیے. تو ماشاءاللہ کھانا تو ان کا بہت اچھا تھا. میں ریکمینڈ ضرور کروں گی کہ نہیں یہ آملیٹ, ہاں یہ میرے گھر میں ایگ کیا کہوں گی بھول گئی کیا کہتے ہیں, ایک تو یہ ساسیج ہے, پوٹیٹوز تھے, بیگز تھے, اور اسپینچ. ماشاءاللہ کافی اچھا مطلب بریک فاسٹ تھا ان کا, مجھے تو بہت مزہ آیا کھا کے. لیکن میری بیٹی جو ہے نا وہ سوئی تھی, وہ ویسے بھی ایگ تو نہیں کھاتی لیکن اس کے لیے کچھ اور ہی تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا, پر ہم نے کھولا نہیں, بس ضرورت ہی نہیں پڑی. یاد آ گیا اسکریمبل ایگ,
وہ تھا. پتہ نہیں کیوں بس وائس اوور کرتے کرتے اچانک ہی جو ہے نا باتیں جو ہے نا میرے ذہن سے دل میں سے نہیں ذہن میں سے نکل جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہنا شروع ہو جاتی ہوں. تو یہ دوحہ کا اراؤنڈ میں مطلب ایئرپورٹ کے اراؤنڈ کا ایریا ہے، لیکن ہاں یہ بھی پرانا تھا لیکن اتنا حسین نہیں تھا جتنا کراچی اور نیو یارک سٹی تھا، نو ڈاؤٹ. جیسا کہ یہ میرا فرسٹ ٹرپ تھا، ٹریول تھا امریکہ سے آنے کے بعد، جو میں فرسٹ ٹائم اکیلے کر رہی تھی. تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے، لیکن پھر بس میں لوگوں کو ہی فالو کر رہی تھی جو مطلب جیسے کوئی دوسری فلائٹ پکڑ رہے ہیں کیا، اور مطلب اسٹاف سے پوچھ رہی تھی. لیکن وہاں پہ کچھ جو ہے نا پاکستانی بھی اسٹاف تھا دو ایئرپورٹ پر، تو بہت زیادہ تھا. لیکن مجھے وہ پتہ نہیں عجیب سے لگ رہے تھے وہ، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ایسے مطلب میں تو زیادہ پوچھ بھی نہیں رہی تھی، لیکن کوئی اگر ان سے زیادہ ایک دو مرتبہ پوچھ بھی لیتا تو ایسے روڈلی بیہیو کرتے کہ مجھے بدتمیزی لگتی تھی. مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ ان سے مطلب کوئی ہیلپ پوچھے کرے ہی نہ، پتہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ کیوں ایسے مطلب ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو. ان کو تو عزت دینی چاہیے کہ یہ جو ہے نا ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم کیوں نہ ان کی ہیلپ کریں، اور اللہ نے ان کو موقع دیا ہے اتنی اچھی جاب دے کر، تو کیوں نہ یہ لوگوں کی خدمت کریں جو مطلب جن کو ضرورت ہے. وہی سیم پاکستانی کافی سارے نیو یارک ایئرپورٹ پر بھی تھے، لیکن کافی بیہیویئر چینج تھا. پتہ نہیں کہ جگہ کا اثر ہے یا کیا. خیر ایئرپورٹ تو کافی بہت ہی اچھا تھا. جب ہم جا رہے تھے پاکستان تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اس پر اسکیلیٹر تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ پتہ نہیں میں بیٹی سے پوچھتی ہوں یہ کیا ہے، فضا ہے چائن. ہاں تو یہ بھی کہہ رہی کہ یہ اسکیلیٹر ہی تھے. تو مطلب پتہ نہیں تھا، ہم تو واک کر رہے تھے کافی، ہمیں مطلب چلتے چلتے بہت زیادہ تھکان ہو رہی تھی جب ہم پاکستان جا رہے تھے. تو یہ بھی میں سمجھتی پتہ نہیں یہ کوئی دوسرے ٹرمینل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، میرا دھیان ہی نہیں گیا. لیکن پاکستان سے آتے ہوئے واپس ہم نے سی پر کھڑے ہو کر سارا مطلب اپنی واک کو فنش کیا تھا، اور کافی ہمیں مجھے ہیلپ کی. یہاں کا ایئرپورٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور ہم نے پلان تو یہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا ایئرپورٹ پر کافی سارا گھومیں گے. لیکن بس جیسے ہی ہم جو ہے نا معلوم کر کے بیٹھے کہ ہمارا مین ٹرمینل جس پہ ہمیں مطلب فلائٹ ملے گی وہ کہاں پر ہے، تو بس وہیں پر ہم آ کر بیٹھے. اور انہوں نے ہمیں جلدی سے 2 گھنٹے پہلے، ہمیں 3 گھنٹے اسٹے تھا، تو 2 گھنٹے پہلے انہوں نے ہمیں اندر جو ہے نا بورڈنگ پاس لے کر چیک کر کر بٹھا دیا کہ بس آپ بیٹھ جائیں. تو بس پھر ہم نے ہمت ختم کر دی اور ہم اتنا زیادہ گھومے بھی نہیں. لیکن میں سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی بڑا اگر میرے ساتھ ہوتا نا تو مجھے ہیلپ ملتی تو ہم گھومتے بھی اور انجوائے بھی زیادہ کرتے. تو چلیں ابھی نہیں تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی. بچوں کی بھی اگر تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو جائے نا تو بس وہ ایک موقع بھی ضائع نہیں کرتے انجوائے فن کرنے کا. ابھی آپ دیکھ رہے تھے میری بیٹی کیسے الٹی ایسے واک کر رہی تھی، بس اس کو بہت ہی کچھ مزہ آ رہا تھا. لیکن یہ کہ بس میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور ایئرپورٹ کو بس دیکھ رہی تھی. اور یہاں پر یہ کہ رش بہت زیادہ تھا اور خوبصورت بہت زیادہ تھا. JFK نیو یارک سٹی کا ایئرپورٹ بھی اچھا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ پرسکون ہے بنسبت یہاں کی. یہ تو واقعی حد سے زیادہ میں کہوں گی بہت زیادہ مزیدار تھا. کاش ہم یہاں پر کچھ دیر گھوم پھر سکتے. میں بس ایسے ہی آئیڈیا کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ بس ایسے ہی میں سوچ رہی تھی، میں نے کرنسی تو نہیں لی تھی یہاں دوحہ کی، لیکن کیا میں پاکستانی کرنسی یا ڈالرز میں یہاں پر شاپنگ کر سکتی ہوں یا نہیں. میں نے کہا پوچھوں گی کسی سے یہیں پر اسٹور میں سے، لیکن مجھے بالکل بھی مطلب ہمت بھی نہیں ہوئی اور ٹائم بھی نہیں ملا. صبح کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، الحمدللہ ہم فجر کے ٹائم پہ ہی وہاں پہ پہنچے تھے تقریباً. ایک تو میرے ساتھ یہ بیگ نے بڑی مصیبت کی ہوئی تھی، بار بار گر رہا تھا. یہ ہینڈ کیری میں نے لیا تھا اور دوسرا میری بیٹی نے اسکول بیگ اپنا اٹھایا تھا. اس میں واپسی پر تو میں نے اس کے بکس بیگ میں ہی ڈال لیے تھے لگیج میں، لیکن یہ کہ پھر واپسی میں نے اس پہ جو ہے نا کیک ڈالے اور کچھ کھانے پینے کا سامان ڈالا تھا. تو ایئرپورٹ پر ہم یہ بیگ چیک رہے تھے، یہ ہمیں اپنی نظر آ رہے تھے بیگس دوحہ ایئرپورٹ پر. تو ہمیں جو ہے نا خوشی ہوتی کہ ہم دیکھ رہے تھے یہ ہمارا ایک بیگ پڑا ہے، یہ دوسرا پڑا ہوا ہے. تو بس اب ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری فلائٹ آئے اور ہم جو ہے نا گھر کے لیے روانہ ہوں. تو چلیں جی، ہم اب فائنلی ہم اپنی فلائٹ جو JFK جا رہی ہے اس پر سوار ہو کر بیٹھ گئے ہیں. اور لکیلی اور میری بیٹی خوش ہو رہی ہے کہ جو ہے نا اس کو ونڈو سیٹ مل گئی ہے. اس کو پہلے بھی جو ہے نا ونڈو سیٹ ملی تھی، لیکن یہ تو بس اس پہ ہی ہر ٹائم خوش ہوتی ہے. اور سب کچھ نظر بھی آ رہا تھا ونڈو سے باہر. ویسے رات کا ٹائم تھا تو اتنا اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن یہاں پر صبح کا ٹائم تھا تو مزہ آ رہا تھا. تو بس جہاز ٹیک آف کرنے والا تھا، بس اس کو نہیں پتہ تھا کہ فلائٹ کتنی لمبی ہے. پہلے تو بس اس کو تھوڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ بس ہم بیٹھ گئے اور ہم گھر جا رہے ہیں.
کیونکہ یہ فلائٹ جو ہے نا 14 آورس لانگ ہے، اس کی ڈیوریشن 14 آورس ہے، 14 گھنٹے، جو کہ میرے خیال میں کچھ کم تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، بس فیس تو کرنا ہے، گھر جانا ہے، تو بس اتنا تو سفر کرنا ہی پڑے گا۔ اور اللہ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کہ شکر الحمدللہ کہ یہ اس فلائٹ میں جو کافی مطلب لمبی فلائٹ تھی، اس میں ہمیں بیچ والی سیٹ جو ہے نا وہ خالی ملی تھی، تو یہ کہ میری بیٹی اور میں جو ہے نا آرام سے لیٹ بھی رہے تھے بیچ بیچ میں۔ اور یہ تو میں بتاؤں کہ میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے کہ جیسے ہی فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے تو اس کو تو کوئی جو ہے نا دوائی سنگھائی جاتی ہے بے ہوشی کی، اور یہ فوراً ہی جو ہے نا سو جاتی ہے۔ تو اس فلائٹ پہ بھی بس جیسے ہی ہم جو ہے نا جہاز اوپر ہوا میں آیا اور یہ جو ہے نا سو گئی، اور جیسے ہی انہوں نے فرسٹ میل سرو کیا تو یہ پھر سوئی ہوئی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہے کہ سوئی ہوئی تھی، لیکن یہ سوئی بڑی مشکل ہوئی تھی، بس نے سر جو ہے نا میری گود میں رکھا ہوا تھا اور ٹانگیں دوسری سائڈ میں۔ میں نے اس کو کافی کہا کہ تم سر اس طرف کرو تاکہ میں اٹھ سکوں یا بیٹھ سکوں، لیکن نہیں بھائی، اس کو تو جو ہے نا میرے ہی قریب ہو کر سونا تھا، بس کیا کروں، منع بھی نہیں کر سکی تھی۔ تو اس کے بال بار بار میں اٹھ رہی تھی، جا رہی تھی باتھ روم وغیرہ میں، تو اس کے بال جو ہے نا وہ میرے مطلب میں جیسے بیٹھ رہی تھی اس کے بال کھینچ رہے تھے، تو میں بہت مجھے مشکل ہو رہی تھی، لیکن یہ کہ بس یہ شکر ادا کر رہی تھی اللہ میاں کا کہ چلو اس نے مجھے تنگ نہیں کیا، اور یہ کہ بچوں کے لیے ہونی چاہیے سہولتیں، تو اس کے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ اس کو سیٹ پوری مل گئی تھی آرام کرنے کے لیے۔ تو صبح کا ٹائم تھا، تو میں باتھ روم گئی تھی اور میں نے کہا برش بھی کر لوں، تو پلان تو میں نے یہ کیا تھا کہ جیسے ہی پلان جو ہے نا ٹیک لینڈنگ کرے گا تو اس سے پہلے جو ہے نا میں تھوڑا فریش بھی ہو جاؤں گی، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چلیں، خدا خاصا کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن میری بیٹی کو جو ہے ڈائریا ہو رہا تھا بہت زیادہ، تو اسی وجہ سے اس کو جو کہ باتھ روم میں بہت زیادہ آنا جانا ہو رہا تھا، میں تھک رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ مشکل کی بات تو نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ میں بس ایسے ہی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ قطر ایئر لائن والوں کے مطلب جو میلس وہ سرو کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، اور ان کے جو ہے نا فلائٹ اٹینڈنٹ وہ بھی بہت زیادہ نائس تھے، مجھے تو ان سے کوئی بھی مطلب کمپلین نہیں ہوئی۔ انہوں نے جیسے ہی نوٹس کیا کہ میری بیٹی بہت زیادہ باتھ روم میں آ جا رہی ہے، اور اس کی شکل بھی دیکھ رہے تھے کہ بالکل بال ہی اس کے پتہ نہیں عجیب سے ہو رہے تھے، جو سے پتہ نہیں کیا کہوں، نوز باللہ، تو بس انہوں نے نوٹس کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پلیز ہمیں بتائیں، بار بار آ کر پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہاں جی، میرے پاس میڈیکیشن تو ہے، اس کی میڈیسن ہے، لیکن یہ کہ وہ اثر ہی نہیں کر رہی، تو اب میں کیا کروں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک آئی ایئر ہوسٹس، اس نے سارا نرس کی جیسے پوچھتے ہیں ساری طبیعت پوچھی، اس نے نوٹ کیا، اس نے سب کچھ مجھ سے سوالات کیے، اور پھر جو انہوں نے وائرلیس کوئی تھا کوئی چیز، اس پر ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا میری بیٹی کو ایک پل دی، بہت چھوٹی تھی، مشکل تھی، اس کے لیے کھا ہی نہیں رہی تھی، لیکن میں اس کو نہ کہا کہ ابھی تو ہم گھر جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں لمبا سفر کرنا ہے، تو پلیز کھا لو، تو آسانی سے ہمارا ٹریول ہو جائے گا، مطلب ختم ہو جائے گا سفر۔ تو بس مشکل سے کھائی تو صحیح، لیکن کھاتی ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بہت ہی آرام آ گیا۔ اور یہ کہ مطلب باقی جو ہمارا 5 گھنٹوں کا جو سفر تھا جہاز میں وہ آسانی سے گزرا، اور باقی یہ کہ گھر آنے کے ٹائم بھی ظاہر بات ہے ہمیں 3 گھنٹے تو لگتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ جو ہے نا آسانی سے گزرا۔ تو ابھی تو صرف میں اور میری بیٹی جو ہے نا بس کھا رہے تھے، میل سب ہو رہے تھے، اور ماشاء اللہ مزے سے ہم ہینگ آؤٹ بھی کر رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، اور میرا یہ کہ مجھے مزہ آتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے، تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے اچھا سا ٹائم مل گیا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اسپیشلی جو ہے نا کافی باتیں کروں اور ٹائم اسپینڈ کروں۔ اور باہر بھی ہم دیکھ رہے تھے جیسے کہیں پانی تھا، کہیں بادل تھے، کہیں گھر نظر آ رہے تھے، اور گھر بھی ایسے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کتنے بڑے گھر ہوں گے، یہ تو اوپر سے تو بہت چھوٹے لگ رہے ہیں، پر اللہ نے بس یہ ہمیں دن دکھایا، اور الحمدللہ میں سبحان اللہ کہہ رہی تھی کہ مطلب اتنا خوبصورت نظارہ تھا کہ ہم اوپر تھے اور سب نیچے دیکھ رہے تھے، کیسے ہم ہوا میں مطلب اسٹے کر رہے تھے، کھڑے تھے، کیا کہوں کہ، لیکن بس اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے کہ ہم انسان جو ہے نا جہاز اڑا سکتے ہیں ہواؤں میں، بس اللہ کا احسان ہے ہم انسانوں پر۔ تو جیسے ہی جو ہے نا میں اپنے بتایا کہ ہم نیو یارک سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں، تو میری بیٹی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، مجھے بھی سکون مل رہا تھا کہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں، ہم اپنی فیملی باقی جو ہے جہاں پر اس سے ملیں گے۔ تو خیر اب دیکھیں میری بیٹی کیا کہتی ہے، وہ سنیں ذرا۔
اکیلے سفر کرنے کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوا کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مجھے جو ہے نا ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، جبکہ پہلے جب میں نہیں مطلب میں جب پلان کر رہی تھی کہ پاکستان جانے کا تو مجھے یہی ڈر تھا کہ پلین میں بہت مطلب جہاز میں بہت زیادہ ڈروں گی، لیکن مجھے الحمدللہ اس ٹائم بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور الحمدللہ ہم جو ہے نا نیو یارک سٹی پر لینڈ کر رہے ہیں اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے الحمدللہ۔ تو سفر کی جتنی بھی ہم نے مشکل اٹھائی ہماری ختم ہوئی، اور الحمدللہ ہم اپنے بچوں کے پاس اور اپنے گھر واپس آ چکے ہیں۔ بس جیسے ہی ہم گاڑی میں چڑھے تو بس میں تھی اور میرے پاکستان کے قصے تھے، اور میری بیٹی وہ سب کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، ایون جو بلیاں تھیں اور چچا چاچی اور انکل ممی ممانی سب کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، تو بس کیا کریں واپس آنا ہی تھا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کی بہت پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کا سب خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیں اللہ میاں پھر اچھے سے دن دکھائے اور ہم پاکستان پھر سے گھومنے جائیں اور سب رشتہ داروں کے ساتھ ملیں اور خوب انجوائے کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ خوش رہیں، اگین خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔